औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अकील सुबज़ई मुखातिब हूँ सुन पुख्तनख्वा के पेशावर स्टूडियो से। जितने भी हमारे सुनने वाले हैं सुनो नेटवर्क्स के और रेडियो पाकिस्तान नेटवर्क के, सबको मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से और पेशावर से सलाम पहुँचे। पाकिस्तान के मामलात, बहुत से मामलात अगर एक जानिब पेचीदा है तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मिसाल के तौर पर कल GHQ आए हैं रॉयल आर्मी के सरबराह, जो कि इंग्लैंड के फ़ौज के सरबराह है, वो कल रावलपिंडी में थे और उन्होंने पाकिस्तान और इंग्लैंड के जो अस्करी ताल्लुकात है, जो जो रफ़ाई अहमियत के हामिल इशूज़ हैं, उन पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात भी की, मुज़ाकरात भी हुई, तबादला ख्याल भी हुआ। इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं तो इस वक्त पाकिस्तान का हाई लेवल डेलीगेशन वो तुर्की के दौरे पर है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो एक दो घंटे पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वो अज़रबैजान के कैपिटल बाकू पहुँच गए हैं, जहाँ पर एक कौमी दिन जो उनका मनाया जा रहा है, नेशनल डे, उसमें न सिर्फ ये कि वो शिरकत करेंगे बल्कि आइंदा चंद घंटों के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब भी खसूसी दौर पर दावत पर इस दौरे पर जाएंगे। इसी तरीके से आपने नोट भी किया होगा कि पाकिस्तान के जो सफारती मामलात है, ख़ास कर अफ़गानिस्तान और इंडिया के साथ जो हमारी कशीदा ताल्लुक़ात की नौयत है, उसके चंद तकाज़े हैं, उनकी चंद पेचीदगियाँ हैं। उन पेचीदगियों के हल के लिए भी अगर एक जानिब पाकिस्तान सफारती कोशिशें कर रहा है तो दूसरी जानिब ये वार्निंग भी दोनों ममालिक को दिया जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर, बहुत बड़े लेवल पर, मैं स्टेट की लेवल की बात कर रहा हूँ, कि अगर हिंदुस्तान ने कोई जारहियत की तो पाकिस्तान की जानिब से 10 मई से ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। इसी तरीके से इस वक्त भी इस्तांबुल मरकज़ निगाह बना हुआ है, जो तुर्की का शहर है, जहाँ पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकराती टीमों के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। ये तीसरा दौर है जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू है, जो सरहदी तनाज़ात है, उनके हल के लिए चीन, सऊदी अरब और अमेरिका की ख्वाहिश पर, उनकी रब्ताकारी पर तुर्की और कतर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इन मुज़ाकराती प्रोसेस की वो मेज़बानी कर रहे हैं। हाँ, आपने ये भी नोट किया होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो अंदरूनी इस्तेहकाम, ख़ास कर कौमी सलामती से मुताल्लिक़ जो इश्यूज़ है, जिनको हम सिक्योरिटी अफेयर्स कहते हैं, उस पर भी पाकिस्तानी रियासत बहुत ज़्यादा तवज्जो देती आ रही है। गुज़श्ता रोज़ DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल जो डायरेक्टर जनरल होते हैं ISPR के, अरशद शरीफ चौधरी साहब ने इस्लामाबाद में पूरे मुल्क के मोतबर सहाफ़ियों और माहिरीन को एक ब्रीफिंग दी। उस ब्रीफिंग में एक नेक्सस को एक्सप्लेन किया गया। वो नेक्सस स्मगलर्स बदकिस्मती से PTI की सूबाई हुकूमत इंक्लूडिंग दो तीन वज़रा और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, कलदम TTP और अफ़गान तालिबान के दरमियान दहशतगर्दी के मामले पर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है, एक गठजोड़ की डिटेल बताई गई, बल्कि एक और ख़तरनाक इंकशाफ किया गया कि ये तमाम स्टेक होल्डर, जिसमें सूबाई हुकूमत भी शामिल है, ये मंशियात की स्मगलिंग में भी मुलविस है। ये बहुत ख़तरनाक किस्म की डेवलपमेंट है, मगर ज़ाहिर है कि इसका नोटिस लिया गया है और मज़ीद इक़दामात जारी है। ख़ास कर जब हम खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल की बात करते हैं, जिसके साथ पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम का पूरा प्रोसेस जुड़ा हुआ है, तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के स्टेक को हमने हर बार एक्सप्लेन कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने 12 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक ग्रैंड जरगा बुलाया है वज़ीर आला के ऐलान के मुताबिक, और उस सिलसिले में
ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسی بہانے پی ٹی آئی نے اس کی صوبائی قیادت نے چند وزراء نے اہم عہدیداران نے مختلف لوگوں کے ساتھ رابطے کیے، ان کے ساتھ مشاورت کی، ان کو دعوت دی۔ تیسری جانب 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت اور تیاری بھی جاری ہے، اور اس حوالے سے مختلف پارٹیوں کے درمیان مشاورت جاری ہے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، ان تمام ایشوز پر بات کریں گے۔ پشاور سے افغان امور اور انٹرنیشنل افیئر کے بہت جانے مانے اور معتبر اور صاحب الرائے صحافی اور تجزیہ کار ہمارے استاد شمیم شاہد صاحب ہمارے ساتھ بات کریں گے، اور ڈاکٹر اختر علی شاہ صاحب جو کہ سابق قوم سیکرٹری ہے، ان سے بھی رائے معلوم کریں گے، آپ کی کاز لینے کی کوشش بھی کریں گے۔ اس وقت شمیم شاہد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ شمیم صاحب، آپ نے وقت نکالا، اور آپ کا وقت اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے اٹک کے اس پر جو تجزیہ کار جو تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں، جو ان کی معلومات ہوتی ہے، تو اس سے تو افسوس ہی مجھے ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے تعلقات کی نوعیت کا، اس کے بیک گراؤنڈ کا، تاریخ کا پتہ بھی نہیں ہے، مگر شکر ہے کہ آپ کی موجودگی ہمیں بہت سپورٹ کرتی آ رہی ہے، اور ہم آپ سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ ذرا بتائیے گا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی کشیدگی کی جس لیول پر آج دونوں ممالک کھڑے ہیں، اس کے بنیادی اسباب کیا ہے یا بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ پاکستان افغانستان کی بات نہیں مان رہا اور افغانستان اچھا پاکستان کی بات نہیں مان رہا۔ اچھا بنیادی وجہ تو یہ ہے۔ اچھا پاکستان کی بات یہ ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ آپ اب جو طالبان وہاں پر ہے کلد الشدت پسند تنظیم، جی ان کے خلاف کارروائی کر دے، جس کے لیے طالبان تیار نہیں ہے، چونکہ طالبان کہتے کہ افغان روایات میں یہ ہے نہیں کہ مہمان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے۔ اچھا، مطلب اور ریاست کو افغان روایت پر چلایا جائے گا۔ ٹھیک ہے ہاں اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ باڑ لگوایا گیا ہے، یہاں سے اگر کوئی آ رہا ہے تو ہم اس کو مطلب اس پر ہم پابند ہیں، مگر یہاں سے جو نہیں جا رہے ہیں اور پاکستان میں اندرونی طور پر دہشت گردی ہو رہی ہے تو پاکستان کے ادارے ان کے لیے رسپانسیبل ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا کہنا ہے کہ آپ اگر کسی بھی غیر ملک کے ساتھ، کسی بھی دیگر ممالک کے ساتھ رابطے رکھتے، بالخصوص ہندوستان کے ساتھ، تو وہ قابل نہیں قبول ہونی نہیں۔ چاہیے، قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں تو افغانستان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی ہم ایک آزاد ملک ہے اور ہم ہر ایک کے ساتھ تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی اختلافات تھیں۔ اور باقی رہا یہ جو پاک افغان سرحد ہے، ڈیورنڈ لائن ہے، یہ تو بہت پرانا تنازع ہے، ہاں مگر میں ایک بات بتاؤں جی کہ یہ سب کچھ موجود تھا۔ ببرک کارمل کے وقت میں بھی ڈیورنڈ صحیح۔ لائن تھا، مگر کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے جو آج ہو رہا ہے کہ مطلب 11 اکتوبر سے سرحد بند ہے جی اور تجارت بند ہے اور مطلب لوگ نہیں آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹس افیکٹ ہو رہے ہیں، جو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، تجارت صحیح۔ بھی متاثر ہو رہے ہیں، مگر یہ نہیں ہو رہا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ماضی میں جو مسئلے تھے تو وہ وہاں پر لوگ سیٹل کرتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو مطلب سرحدی پابندی عائد کی ہے تو اسی کی بنیاد پر وہاں پر جو سیکورٹی ادارے ہیں یا انتظامی ادارے ہیں وہ کر رہے ہیں، جو مطلب میرے خیال میں وہ اگر قبائلی روایت پر جائے تو ماضی میں اگر اسی قسم کا جھگڑا ہوتا تھا تو وہ تقریباً ایک نائب تحصیلدار 2 ملک وہاں سے اور 2 ملک یہاں سے بیٹھا کر 10-15 منٹ میں مسئلہ حل کرتا۔ جی اب مطلب میرے خیال میں یہ اپروچ صحیح نہیں ہے۔ اوکے شمیم صاحب، صوبائی حکومت نے جرگہ بلایا ہے 12 نومبر کو، آپ کو تمام ڈیٹیلز کا پتہ بھی ہے، اور اب بھی صوبائی حکومت پی ٹی آئی کی نہ صرف یہ کہ انڈائریکٹلی نیریٹو کی بنیاد پر ٹی ٹی پی کے بیانیے کو سپورٹ کر رہی ہے، بلکہ وہ آپریشنز وغیرہ کی مخالفت بھی کر رہی ہے۔ آپ نے 2 دن پہلے سہیل افریدی کی وہ جو غیر ذمہ دارانہ
جو ان کے ریمارکس تھے تمام تر پیچیدگیوں کے ہوتے ہوئے بھی، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جرگہ ایک سیریز جب ان لوگوں نے شروع کیا ہے تو اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا ہے کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دو باتیں. جی وفاق، چونکہ پاکستان ایک ریاست ہے، پاکستان میں فیڈریٹنگ یونٹس ہے، اور اس فیڈریٹنگ یونٹس میں وفاق کا بہت کلیدی کردار ہے. جی وفاق کو آپ نظر انداز کر کے کوئی پالیسی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، قیام امن کے لیے، ترقی کے لیے بناتے ہیں تو اس کے اثرات بہت کم ہوں گے، بلکہ اس کی ناکامی کی بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں. صوبائی حکومت کا بالکل یہ ہے کہ وہ مطلب چونکہ افغانستان ہمارے ساتھ سرحد پر ہے، افغانستان کے بارے میں وہ فیصلہ کر دے، مگر یہ ہے کہ وفاق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. وفاق کو اعتماد میں لے کر میرے خیال میں سب سے پہلا جرگہ وفاق کے ساتھ ہونا چاہیے، جی اور وفاق کو اس پر کنونس کرنا چاہیے کہ بھائی یہ ہمارے پوائنٹ آف ویوز ہے، اس پر عمل درآمد کر کے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات بھی قائم ہو سکتے ہیں، افغانستان کے ساتھ تنازعات بھی حل ہو سکتے ہیں، اور عسکریت پسندی کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. مگر یہ کہ وفاق کو اعتماد میں لے کر سب کچھ کرنا پڑے گا. اب یہ جو جرگہ بلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، سیاسی لیڈروں کا ایک جرگہ ہوگا، ایک مشاورت ہوگی، مگر میں کہتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بارے میں وفاق کو اعتماد میں لینا چاہیے. پہلے اگر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر پہلے نہ لیا جائے تو جرگہ ختم ہونے کے بعد ایک ایسا ڈیلیگیشن بنوا کے وفاق کے پاس بھجوانا چاہیے کہ وہ اس کو کنونس کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف یا وزیر اعلیٰ صاحب کا وفاق کے ساتھ جو محاذ آرائی ہے اور جو مطلب ان کو نظر انداز کرتے، یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے، اور اس کا صوبے کی سیاست پر، صوبے کے انتظام پر، صوبے کی سیکورٹی صورتحال پر منفی اثرات ہوں گے. اچھا، اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں اور ہمارے سننے والے ہمیں سن رہے ہیں تو ایک بار پھر ایک میز سجائی گئی ہے استنبول میں. یہ تیسرا دور ہے پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات کے لیے. کل بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اسپن بلدک اور چمن کے درمیان جو ایک علاقہ ہے وہاں پر جھڑپ ہوئی ہے. یہ استنبول اس والے سیشن سے آپ کی کیا توقعات وابستہ ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کا رویہ تو کراس بارڈر ٹیررزم پر وہ تو بالکل غیر لچکدار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پاکستان کا رویہ بالکل غیر لچکدار ہے. پاکستان جو مطلب ہے وہ بہت زیادہ اصرار کر رہا ہے، اور افغانستان والے نہیں مانے. دونوں ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے اگر آپ دیکھیں تو تیار نہیں ہے. مگر ہمارے جو میڈیٹرز ہے، جس میں قطر ہے، جس میں ایران ہے، جس میں چین ہے، جس میں ترکی ہے، ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ محاذ آرائی ختم ہو جائے، دونوں ممالک کے درمیان رابطے بھی بحال ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے. تو مجھے اگر ان دونوں سے کوئی توقع نہیں ہے، مگر مجھے میڈیٹر سے زیادہ توقع ہے. اور اگر ایسا نہ ہو سکا جی اور اس میں کوئی اور فریق آ جائے تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے بھی خطرناک ہوگا اور افغانستان کے لیے بھی. کوئی اور فریق کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ نے بہت جو ہے نا. اور فریق اور کون ہو سکتا ہے امریکہ کے علاوہ؟ اوکے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر تبصرہ کیجیے گا، اس لیے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو بہت غور سے دیکھا بھی ہے. مختلف افغان حکمرانوں کے ساتھ آپ کے ذاتی تعلقات بھی رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کے کیل میں اور چند جھڑپوں کے کیل میں اور چند بیانات اور دمکی اور کہ ہم پنجاب کی سرحد تک جائیں گے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ بائی ڈیزائن افغان طالبان اپنے عوام میں جو ان کی ساکھ ہے ہی نہیں، جہاں پر عوام کی نمائندگی ہے ہی نہیں، کہ ان کی توجہ ہے نا ڈائیورٹ کرے کہ ہم پاکستان جیسے ملک کے ساتھ جو ہے نا ٹکراؤ بھی لے سکتے ہیں. دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ امریکن کی دوستی اور امریکن کے رابطے اور دونوں سے سفارتی ہوشیار رہنے کی تعلقات، ضرورت ہے. اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. امریکن کبھی بھی اپنے مفادات پر سودا نہیں کریں گے. امریکن جو کچھ کریں گے تو اپنے مفادات کے لیے کریں گے. یہ ایک بات ہے. اور یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 9/11 سے پہلے کسی کے وہم گمان بھی نہیں تھا کہ امریکہ افغانستان پر اس طرح نکل جائے گا. ٹرو. اور کس طرح مطلب وہاں پر جائے گا. تو یہ مطلب اب مطلب جو صورتحال ہے، تو میرے خیال میں اب کی صورتحال جو ہے وہی 2000 اور 2001 والے جو
और 9/11 से पहले की सूरत हाल है, अब तकरीबन वही बन रहा है, वही बन रहा है। अब देखना ये कि इसमें कौन यहाँ पर आ सकता है। मगर मैं आपको एक बात बताऊं, जी एक बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान बिल्कुल बंदूक नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ कि तालिबान जो है ना, उनको अमेरिकन ने अफगानिस्तान पर दोहा मुआहदे के जरिए मुसल्लत किया है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल उसके वो मतलब है, अगर वो बंदूक के जरिए कुछ लाख से जा रहे थे तो वो 1 इंच भी अंदर अफगानिस्तान में घुस नहीं सकते थे। ये सब कुछ जो हुआ है ये अमेरिकन ने किया है, सही। और अमेरिकन ने अब किस लिए किया है ये अब आइंदा वक्त में पता चलेगा। मगर जब तालिबान बरसर इक़्तिदार आ गए तो उसी वक्त मुझे एक वेल एक्सपीरियंस डिप्लोमेट ने कहा था जी कि अफगानिस्तान में तालिबान का जो प्रोजेक्ट है ये 5 साल के लिए है। हाँ अब बिल्कुल मैं बिल्कुल। अब मैं देख रहा हूँ कि ये मतलब है, अब जो पाकिस्तान के साथ इनकी जो महाजराई शुरू है और ये है, तो ये मतलब वही है। मगर एक बात पाकिस्तान ने कर दिया कि जी तालिबान बिल्कुल अफगान अवाम में नाकाबिल कबूल थे। बिल्कुल। मगर जब तालिबान पाकिस्तान ने ये मतलब उनके साथ तो जो महाजराई शुरू कर दी, तो अब वही उनका रेट बढ़ वही गया, उनका रेट बढ़ गया। हाँ वो उनकी मतलब पाकिस्तान की रिएक्शन में अब वो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता सहाफ़ी और तज़कियाकार शमीम साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। उन्होंने एक बहुत अहम पॉइंट को रेज़ किया है, और वो ये है जिस पर मैं भी एक तालिब इल्म की हैसियत से कन्विंस हूँ कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर या अफ़गानिस्तान की जानिब से उसके पड़ोसियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दोहा एग्रीमेंट का नतीजा है। दोहा एग्रीमेंट में ये बात भी शामिल थी कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। मगर फिर हमने देखा भी कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 5 रिपोर्ट्स जारी की है, और उन रिपोर्ट्स का खुलासा यह है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन 25 से लेकर 45 मुख्तलिफ मुज़ाहिमती या दहशतगर्द ग्रुपों के लिए इस्तेमाल हो रही है। और अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और बाकी जो थिंक टैंक्स हैं वो एक बात पर मुतफ़िक़ है, और वो ये कि इन तमाम सरगर्मियों से या इन तमाम दहशतगर्द हमलों से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। अब जिस तरह बताया भी गया था कि रवा बरस 2025 के दौरान इन गुज़श्ता 10 महीनों में पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड तादाद में अटैक्स हुए हैं। इन तमाम इशूज़ पर बात इसलिए भी लाजमी है कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये जो जंग की नई लहर है ये खैबर पख्तूनख्वा का इशू है, हालांकि ये पाकिस्तान का इशू है, ये पूरी रीजन का इशू है। डॉक्टर अख्तर शाह साहब जो कि साबिक़ होम सेक्रेटरी रहे हैं, IG रहे हैं, और इन तमाम चीज़ों पर अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर भी बात करते हैं, उनसे रहनुमाई लेते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काउंटर टेररिज्म के हवाले से वो कौन से इक़दामात होने चाहिए जिसके नतीजे में नताइज भी बरामद हो सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप बीमार भी हैं मगर आपके बगैर गुजारा भी मुमकिन नहीं है। और बहुत हाँ, शुक्रिया अकील साहब। शाह साहब ये पहले तो इससे लेते हैं, एक खुद एहतसाबी करते हैं, मतलब मैं एक मेन स्ट्रीम चैनल पर बैठ कर अपना एहतसाब खुद करता हूँ। ये पाकिस्तान के अंदर बाज़ मीडिया और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में ये तासुर क्यों पाया जाता है कि ये जो दहशतगर्दी की नई लहर चल निकली है, या इससे पहले जो लहरें चली है, ये खैबर पख्तूनख्वा और फिर दूसरे नंबर पर बलूचिस्तान का इशू, इस पर हमने अभी तक कौमी इत्तिफाक राय पैदा करने की अमली कोशिश क्यों नहीं की, और अगर की तो कामयाब क्यों नहीं हो सकी? मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि 9/11 के बाद जी अगर आप दहशतगर्दी की जो लहरें हैं ये शुरू में कराची में हुई थी। जी अगर आपको याद हो, डैनियल पर्ल केस है, वो नेवल था, आर्मी वो कोर कमांडर के ऊपर हमला हुआ था, और ये अमेरिकन एक्सप्रेस था, ये तमाम परेड लाइन पर वहाँ हुआ से। था खुदकश हमला, दूसरा जो है ना वो परवेज मुशर्रफ पर हुआ था पिंडी और में। परवेज मुशर्रफ पे वो हाँ एक हाई रूफ सुजुकी थी, वो हाँ एक डेट नहीं हुई। सही। और मुझे
میں جب سوات میں 2004 پہ تھا تو اس پہ جو شخص منوس تھا، پورا گینگ تھا، وہ ہم نے مٹا میں پھر پکڑا تھا. بالکل. تو یہ سمجھنے کی، میں اس لیے یہ بیک گراؤنڈ میں گیا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ بہت سے لوگ، کوئی پنڈی سے پکڑا گیا، کوئی کدھر سے پکڑا، فیصل آباد، کراچی سے بہت زیادہ لوگ پکڑے گئے تھے. ہاں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک پوری منظم، اور یہ صرف ایک جگہ پہ محدود نہیں ہے. جی، یہ پھیلے ہوئے ہیں تنظیمی لحاظ سے، ایک نیٹ ورک ہے. یہ کبھی ادھر چھلانگ لگائیں گے، کبھی ادھر چھلانگ لگائیں گے. اس لیے یہ ایک قومی مسئلہ ہے اور اس پہ قومی اتفاق رائے، جیسے کہ آرمی پبلک اسکول کے بعد قومی اتفاق رائے ہوا اور نیشنل ایکشن پلان بنا. اس کے بعد ہمارے قبائلی علاقوں میں جو آپریشن ہوا، تو اس کے بعد جو ہم نے تجزیہ کیا، اعداد و شمار تھے دہشت گردی کے، تو اس پہ پھر بتدریج کمی آتی گئی، اور ایک لوگوں نے سکون کا سانس لیا. اور وہ ایک عالم یہ تھا کہ جو شمالی وزیرستان تھا، خیبر تھا، یہ ان علاقوں میں ایک متوازی حکومتیں بن گئی تھی، بالکل، جس کو ہم شورش کہتے ہیں. تو اس کا خاتمہ ہوا. تو آج ان آپریشنز کی وجہ سے، ان کارروائیوں کی وجہ سے کم از کم یہ ہو گیا ہے کہ وہاں پر متوازی حکومتیں نہیں ہیں. پہلے تو آدمی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں یہاں سے لینڈ کوتل جاؤں گا. صحیح. تو اب یہ کم از کم وہ صورتحال نہیں. ٹھیک ہے، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، لیکن بے مثال فرق ہے کل اور آج. اچھا، واقعات ہو رہے ہیں، مگر ایک وقت میں تو جو ہے نا باقاعدہ، جس طرح آپ نے کہا کہ متوازی حکومتیں چلا رہے تھے. یا آپ خود بھی سوات کے، آپ کو پتہ ہے، خاص کر آپ مٹا کے عدالتیں لگتی تھی باقاعدہ جو ہے نا لوگوں یہ کے. پشاور میں یہ مشری کے پاس یہ آگے قاضی کورونا، برڈے کورونا، تمام یہاں پر باڈی کورونا، یہ تمام یہاں پر متوازی حکومتیں بنی ہوئی تھی، عدالتیں لگ رہی تھی. اچھا شاہ صاحب، یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ کشیدگی کم کیوں ہو نہیں رہی؟ بار بار جب ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں، ابھی آپ سے پہلے شمیم شاہد صاحب بات کرتے، اس کے بعد علی خان یوسفزئی جو ہے نا ایک پوائنٹ آف ویو پیش کریں گے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات کدھر اٹکے ہوئے ہیں، اتنی کشیدگی پیدا کرنے کی نوبت کیوں پیش آئی ہے. اس لیے کہ اس وقت بھی جب میں اور آپ بات کر رہے تو بی بی سی نے 5 سٹوریاں جو ہے نا استنبول مذاکراتی عمل پر شیئر کی ہے. تو کوئی نتیجہ آپ کو نکلتے دکھائی دے رہا ہے اس والے پورے پروسیس کا؟ وہ تو یہ پھر ہم لوگ، یا میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو میڈیا کا نام اگر لوں تو مناسب نہیں ہے، لیکن جوسی سٹوریز جس کو کہتے ہیں، گرما گرم، مسالہ بازار میں وہ بک سکے اور لوگ. لیکن جہاں تک ان مذاکرات کا تعلق ہے، یہ تیسرا دور ترکی میں شروع ہو گیا ہے، تو بہت سی آئی کہ اس میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے. لیکن ہماری وزارت خارجہ نے اس کی تردید کی ہے، پازیٹیو ریمارکس دیا ہے کہ ہاں ہم پر امید ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ آپس میں ایک طریقہ کار میکینزم کریں گے. اور میکینزم کس لیے کہ یہ مانیٹرنگ ہوگی اور پھر ویریفیکیشن ہوگی. صحیح. تو یہ اب اس کے لیے بیٹھے ہوئے کہ یہ اس کی تفصیلات کیا ہوں گی، کس طرح سے ہوگا، میکینزم کیا ہوگا. یہ اس طرح سے کوئی یہ وہ لذیذہ کھیر والی مکس والی بات تو نہیں ہے کہ آپ نے ڈال دیا اور ہو گیا. صحیح. یہ بڑی تفصیلات اس میں طے کرنی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے اوپر پینلٹی یعنی جرمانہ عائد ہوگا. تو یہ کس قسم کی خلاف ورزی ہوگی، کیسے جرمانہ عائد ہوگا، یہ ثابت کیسے گی، یہ بڑی تفصیلات اس میں جائیں گے. تو یہ ایسے وہ مطلب جلدی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، جلدی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. شاہ صاحب، آپ نے اختر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ کہ ہوم سٹی رہے خیبر پختونخوا کے. آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ذمہ داریاں بنتی ہے سول اداروں میں، خاص کر پولیس فورس میں، کہ آپ نے سی ٹی ڈی کی بنیاد بھی رکھی. 2 دن پہلے ایک بریفنگ میں ذوالفقار صاحب نے، جو ہمارے ذوالفقار حمید صاحب ہے، آئی جی خیبر پختونخوا، انہوں نے کہا کہ پولیس فورس ایک ویل ایکوپڈ
ट्रेंड मिलिटेंट ग्रुप के साथ मुकाबला नहीं कर सकती, और उसकी वजह उन्होंने ये भी बताया कि नफरी भी कम है, सहूलियात का भी फुकदान है। कल खैबर पख्तूनख्वा के जो एडिशनल मेरे ख्याल में सरबराह होते हैं CTD के, उन्होंने भी कहा कि पंजाब के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा की CTD के साथ या पास जो इक्विपमेंट्स है, जो सहूलियात है, वो बहुत कम है। तो आपको नहीं लग रहा है कि हमें इस किस्म के सिविल इदारों पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही उसका रास्ता रोका जाए? यकीनन ज़रूरत है। और ये जब उस दिन मैं खुद जो लार्जर बेंच बना हुआ है जिसके हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस हमारे मोहतरम अतीक शाह साहब जी, तो उसमें मैं भी एमेकस कोराई हूँ और जो 20 सवालात थे उसका मैंने बड़े तफसीली जवाब भी दिया है हर। तो उसमें खुद मौजूद था जहाँ पर IG साहब ने ये फरमाया और एडिशनल IG CTD भी वहाँ पर हाजिर थे, उन्होंने भी ये बातें की। लेकिन बड़े एहतराम के साथ जी, उनका बहुत बड़ा तजर्बा भी है, पंजाब में भी रहे हैं, बलूचिस्तान भी रहे हैं, और जो एडिशनल IG CTD है ये मेरे साथ ही SP भी रहे हैं। ओके, ठीक है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी पंजाब के साथ जब कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर तो शोरश थी, पंजाब में तो वो सूरत हाल नहीं थी। सही, वो तो यहाँ पर जब कार्रवाई होती थी कंपैरिजन ही गलत है, कंपैरिजन ही गलत है। सही, ये स्वाद में तो वहाँ पर ये फिर आखिर में डेवलप हुआ। मैंने खुद वो मंसूबा बंदी की, प्लान बनाया, और फिर जब ये 2008 के बाद पोस्ट क्राइसिस एनालिसिस हुआ और फिर रीबिल्डिंग हुई, फिर मैं हमेशा कहता रहा हूँ, फिर मैं जब 2008 और 10 में मर्दान में रहा, हमने वहां पर मर्दान मॉडल एक बनाया और फिर फौज के साथ अपने बात की, हमने क्रैश बुनियादों पे ट्रेनिंग की, उनको दी भारी हथियार थे, और पुलिस ने खुद शब कदर ऑपरेशन किया और मशहूर ज़माना शब कदर ऑपरेशन किया, शब कदर ऑपरेशन, जिसकी वजह से ममन भी काफी हद तक जो है ना महफूज हो गया था। तो ये कहना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। मैं कहूँगा मजीद जरूरत है। मैं कहता हूँ कि उनको मजीद जो हथियार है या हालात बदलते रहते हैं, तो उसको आपने देखना होता है कि जो आपका मुखालिफ है, वो चाइनीज जो एक ऑथर है आर्ट ऑफ वार, ये नो योर एनिमी, आपको अपने जो दुश्मन है उसको जानने की जरूरत होती है कि वो क्या कर रहा है, और उसके मुताबिक आपको फिर तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं ये कहूँगा कि यकीनन, और ये एक सोच भी है कि एक नया सिक्योरिटी मॉडल दिया जाए। नया सिक्योरिटी मॉडल क्या होगा कि जहाँ जहाँ पर अफवाज पाकिस्तान इलाकों को क्लियर कर रही हो तो वहाँ पर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन वो फिर जगह ले उसकी। सही। तो खासकर फिर जो हमारे ट्राइबल एरिया जो मर्ज हो गए हैं, अब उसको न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, तो वहाँ पर लेवीज और वो थे, तो वहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है, और मैं कहूँगा कि इनको रेप्लिकेट करना चाहिए मर्दान मॉडल। अच्छा, ये आप मुसलसल जो है ना मुख्तलिफ लोगों आपके साथ राब्ते में रहते हैं, 2-3 जगहों पर मैंने देखा भी कि आपने मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स में आपको उन लोगों ने दावत भी दी। 12 नवंबर को एक बार फिर सूबाई हुकूमत ने और PTI ने जरगा तलब किया है। आप भी मेरे ख्याल में उसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेट के तौर पर शिरकत करेंगे, आपके तजुर्बे से वो फायदा उठाएंगे। ये हम तो वैसे जी नहीं सवाल इसका सवाल अच्छा, तो आपको ये बैक वक्त जरगा सिस्टम और ऑपरेशन और सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक गैप है, इसमें से भी कोई नतीजा आपको निकलते दिखाई दे रहा है? इसलिए कि अभी तक दोनों फरीक़ैन रियासत की और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत जो कि रियासत का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ स्टेट, इनके दरमियान क्लैश भी नज़र आता है, एक बयानिए का फुकदान भी नज़र आता है मुश्तरका। तो आप इस पर क्या तबसरा करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग कितनी ज़रूरत है रियासती इदारों और सूबाई हुकूमत के दरमियान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए? इस सिलसिले में मैंने स्पीकर साहब को
اپنی تحریری شکل میں اپنی رائے اور سفارشات دی ہیں. پورا اس کے پروز اینڈ کان سارے میں نے بھیج دی ہے. اچھا. اور اس میں میں نے پوری ایک تاریخی پس منظر، یہ 9/11 کے بعد خصوصاً، گڈ. کہ جو معاہدے ہمیں تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اوکے. کہ جو سراروغا کا تھا، مولا نذیر کے ساتھ تھا، حافظ گل بہادر کے ساتھ ہوا، پھر مولانا فضل اللہ کے ساتھ ہوا، یہ سارے ہوئے. تو اس میں اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ یس. اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی افغانستان میں بھی یہ جب اس کے بعد وفود گئے، جرگے گئے، مذاکرات ہوئے، تو اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ صحیح. اور دوسری بات یہ کہ اب مذاکرات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا میں، کانفلکٹ جہاں بھی ہیں، لیکن اس کی شرائط کیا ہوں گی؟ جی. کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ جو دوسرا فریق ہے وہ اس کی مذاکرات کریں گے، جرگے کی بات ہوتی ہے. جی. تو جرگا تو اس میں پھر گارنٹر کون ہوگا؟ صحیح. اگر اس کی مخالفت کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا تو یہ ساری باتیں پہلے طے ہونی چاہیے. جی. کہ یہ گارنٹرز کون ہوں گے، اور آیا کہ جو آئین پاکستان ہے جس پہ آرٹیکل 5 ہے کہ ہر شہری جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ وفادار ہوگا، جی. وہ آئین کا تابع ہوگا. جی. تو آیا وہ لوگ جن کے ساتھ ہم مذاکرات کریں، جرگے کریں، تو وہ پاکستان کے آئین کے پھر تابع ہوں گے؟ کیا وہ پھر غیر مسلح ہوں گے؟ کیا وہ ڈیو پروسیس آف لا کے مطابق چلیں گے؟ تو یہ تمام باتیں طے کرنی. ٹھیک ہے اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ یہاں پر قوانین بھی ہیں، اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، جی. پاکستان پینل کوڈ ہے. اگر کوئی شخص ایسے کوئی حرکت کرتا ہے جو کہ جرم کے دائرے میں آتا ہے تو کیا اس کے خلاف ریاست کارروائی نہیں کرے گی؟ جی. سوال یہ ہے. جی. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ، اور پھر ساتھ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ صوبائی کو تو مرکزی، تو جہاں تک دہشت گردی ہے تو اس سلسلے میں ہم سب ایک کشتی میں سوار ہیں. جی. یہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اس میں سوراخ ہوگا تو وہ بچ جائے گا اور دوسرا ڈوب جائے گا. جی. اور پھر یہ جیسے میں نے کہا کہ اس دہشت گردی جو شکل ہے یہ نہ ٹرانسلیشن ہے، اس کی سرحدیں نہیں ہے. بالکل. تو جہاں پر سرحدیں نہیں ہے اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ کراس بارڈر بھی ہے، تو اس میں پھر مرکزی حکومت کا کردار بھی آ جاتا ہے. جی. تو اس لیے ضروری ہے کہ مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت یہ ایک ان کی الائنمنٹ ہو، جی. تاکہ دہشت گردی کا صحیح طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے. جی. آخری سوال ہے اور اس پر بھی اسی طرح تفصیل پر تبصرہ کیجیے گا کہ آج آپ نے بی بی سی پر چیک بھی کیا ہوگا، چند اور انٹرنیشنل فورم نے بھی فرنٹیئر پوسٹ جو کہ ہمارا اخبار رہا ہے، آپ ادھر لکھتے رہے ہیں اور میں تو وہاں پر کام بھی کرتا رہا ہوں، کہ پہلی بار بی بی سی کے مطابق کسی پاکستانی اخبار نے رشیا کے بارے میں، پاکستان اور رشیا کے تعلقات کے بارے میں منفی ریمارکس دیے ہیں، اور وہ رشین ایمبیسی نے اپنے باقاعدہ ایک بہت بڑی لمبی جو ہے نا ایک تفصیل شائع بھی کی ہے. پاکستانی میڈیا کا جو یہاں پر ایک تاثر ہے کہ پاکستانی میڈیا کے چند عناصر یا چند گروپس وہ مختلف ممالک کے ساتھ پاکستان کی سفارتی تعلقات کی نزاکتوں کو بغیر سمجھے بغیر، یا اس کی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں، نزاکتیں ہوتی ہیں، اس میں منفی کردار ادا کرتے ہیں. پاکستانی میڈیا کا ان تمام ایشوز پر جو کردار ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اور خاص کر نیریٹو بلڈنگ کے حوالے سے ابھی تک ہم اس نتیجے پر کیوں نہیں پہنچے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں ان کی نوعیت کیا ہے؟ اس میں ہمیں یہ احتیاط برتنی چاہیے کہ قومی مفادات کیا ہیں. جی. اور پھر جب بھی کوئی ہو تو اس کی پہلی ویریفیکیشن کرنی چاہیے. جی. جی. جو یہاں پر دفتر خارجہ ہے، دوسرے ذرائع ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہیے. تو جرنلزم کے اس میں آتی ہے لینا چاہیے. پھر یہ ہے کہ جہاں تک یہ خبریں ہیں اس سلسلے میں تو یہ پتہ چلا کہ یہ پتہ بھی کسی زمانے بہت ماضی میں کوئی اس قسم کی کوئی چیز ہوئی ہوگی، جی. جو کہ آج کل کے حساب سے
ان کی ریاستوں کی پالیسیاں تو بدلتی رہتی ہیں. جی یہ تو اس وقت کی کسی زمانے کی بات کر رہے ہیں, آج وہ یہ بات نہیں کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ مناسب وقت نہیں تھا جی اور کہ ایک ایسی چیز کو کہ جو کہ ماضی میں کہیں ہوئی ہوگی تو اس کو آپ دہرا رہے ہو بغیر کسی ویریفیکیشن کے. جی. آج کیا آپ دیکھیں کہ آج روس کی کیا پالیسی ہے. روس اور پاکستان کے تعلقات میرے خیال میں پہلی بار بہت بیلنس ہے, بہت یہ پازیٹیو. وہی کہہ رہا ہوں نا. تو یہ آپ نے ماضی کے جو کیا کہتے ہیں گھڑے ہیں ہوتے کہ کیا وہ اکھاڑ رہے ہیں. ہاں مردہ مردے اکھاڑ رہے ہیں. بہت شکریہ. یہ وہ والی جی بات ہے. آپ بات کمپلیٹ کریں. جی جی نیریٹو کہہ رہے جی. نیریٹو بلڈنگ میں جو ہے نا ہم ناکام کیوں ہیں کہ ہم ایک قومی بیانیہ پیش کریں. آپ کو پتہ بھی ہے ہم باکو گئے ہوئے تھے اور کوئی ایک ہفتہ ہم نے ادھر گزارا ہے. وہاں پر آپ اسٹریٹ میں یا پبلک کے ساتھ آذربائیجان کے تعلقات اور آذربائیجان کی ایشوز پر مائک لگا کر جو ہے نا کسی کا انٹرویو بھی نہیں کر سکتے. مطلب پولیس آپ کو لے کر جاتی ہے. تو یہ ہم نے ان سینسٹیو ایشوز پر ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں نہیں کرنا ہے. اور وہ پھر سے وہی والا سوال کہ نیشنل نیریٹو جو ہے نا اس کی بلڈنگ میں, اس کے اسٹیبلشمنٹ میں ہم ناکام کیوں رہے ہیں؟ ناکام اس لیے رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہمارے ہاں نہیں کمزور ہے. صحیح. جب اکاؤنٹیبلٹی مضبوط ہوگی تو ہر ایک بڑے سنجیدگی کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ پھر بات کرے گا. بہت شکریہ اختر شاہ صاحب. ڈاکٹر اختر شاہ صاحب سابق ہوم سیکرٹری رہے ہیں, سابق ایڈیشنل پولیس بھی رہے ہیں. اور جس طرح انہوں نے بتایا بھی کہ سوات میں ایک وقت میں پولیس فورس کا محاصرہ کیا گیا تھا اور اس وقت یہ ڈی آئی جی سوات تھے. جس طرح میں نے پہلے تمہید میں بتایا بھی کہ اختر شاہ صاحب ہی وہ بندے ہیں جن کی سفارشات پر پاکستان کے اندر سی ٹی ڈی جیسے ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا. انہوں نے جو بات کی ہے کہ یہ ایشوز جو ہے نا ان کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ابھی ترمیم جو 27ویں ترمیم کی ایک بحث چل نکلی ہے اس کا مسودہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے. میڈیا نے بھی اس مسودے کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. مگر گزشتہ 4-5 دنوں سے پاکستان کا مین سٹریم میڈیا, پاکستان کے پالیٹیشین, پولیٹیکل ورکر, سوشل میڈیا, وہ اپنے انداز سے ایسے نکات پر بات کر رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں. مطلب جس کو ہم کہتے ہیں اندازہ لگانے کے فارمولے کے تحت کہ جب آپ کے پاس مسودہ نہیں تو آپ کس طرح ان کے جو جزیات ہے اس پر مین سٹریم میڈیا میں بحث کر کے مخالفانہ طرز عمل دے کر ایک اہم آئینی ترمیم کو پیچیدہ بنانے کی اور مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ترامیم ہوتی رہی ہے اور میں اپنے جن لوگوں کو پالیٹکس سے دلچسپی ہے ان کو میں بتا دوں کہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کہ انہوں نے 1973 کی آئین کی منظوری میں بنیادی کردار ادا کیا. بلا شبہ اس میں اس وقت کی اپوزیشن کا بہت بنیادی کردار تھا جس کی قیادت خان عبدالولی خان کر رہے تھے جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا. مگر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں آدھی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 1973 کے آئین میں سب سے زیادہ ترامیم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اسی ہی اسمبلی سے کی جسے 1973 کا آئین اس کی منظوری دی تھی. تو ترامیم ہوتی رہتی ہے, پوری دنیا میں نظام بدلتے رہتے ہیں. بہت سے ممالک میں ایک وقت میں پارلیمانی نظام حکومت تھا, اب وہاں پر صدارتی طرز حکومت ہے. بہت سے علاقوں میں آج بھی بادشاہت موجود ہے, معاملات ٹھیک بھی جا رہے ہیں. بہت سے علاقوں میں یا بہت سے ممالک میں بادشاہت جو ہے نا جمہوریت میں ڈائیورٹ ہو گئی. تو یہ کوئی بالکل سوئی کی طرح کڑی ہونے والی چیز نہیں ہوتی ریاستی معاملات کہ آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہوتا. نوجوانوں کے بہت مقبول رہنما جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, تمام ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ انہوں نے بطور کارکن کام کیا اور سوشل میڈیا پر پاکستان کے نیشنل نیریٹو کو
बहुत ठीक ठाक दलाइल के साथ, मेहनत के साथ, डेटा के साथ शेयर करते हैं। अली खान यूसुफजई साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी अली खान, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं तो आपको एक्स पर फॉलो करता हूँ इसलिए कि आप बेजा जो है ना सियासी प्रोपेगेंडा के तौर पर कोई चीज़ पोस्ट नहीं करते, शेयर नहीं करते, बल्कि तमाम इवेंट्स पर अपना जो तजिया देते हैं तो उसमें डाटा होता है, उसमें रेफरेंसेस होती है। क्या वजह है कि एक मखसूस पार्टी के जो माफियाज है, जिनमें बहुत से लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनकी बात लोग गौर से सुनते हैं, और मुझ जैसे या आप जैसे, आप जर्नलिस्ट भी रहे हैं, अब भी आपका एक अखबार पेशावर से शाया हो रहा है कि जब हम ये बात करते हैं कि 2018 में जिन दहशतगर्दों को उस वक्त की हुकूमत लाकर बसाने में नाकामयाब हो गई या उनकी पॉलिसी थी, तो आज के जो हालात है खैबर पख्तूनख्वा के, पाकिस्तान के, उसकी जिम्मेदारी उस पर भी आयद होती है। हमारी बात, संजीदा बात, डेटा बेस्ड आर्गूमेंट वो लोग नहीं सुनते, मगर उस पार्टी के जो गलत मालूमात होती है, उनकी जो गलत शेयरिंग होती है, उसको लोग पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया अकील। इसमें जो सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो है परसेप्शन मैनेजमेंट। हाँ, और इसमें जो है आपको पता है कि पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जिसको फॉरेन फंडिंग हुई है। बिल्कुल। तो कोई इंडियन जो सिटीजन है या इसराइल के सिटीजन हैं, वो वैसे तो फंडिंग नहीं करते, उनके मकासद होते हैं। हाँ, आपको पता है फेसबुक आया था अमेरिका में 2004-05 में, यस, लेकिन इसका जो सोशल मीडिया का पहला टारगेट जो है वो बना है हमारे अरब कंट्रीज, और लोगों के ख्याल में जिनके $35,000 पीकस जो है मदनी थी, उनकी नजर में मोहम्मद कजाफी बेहतर आदमी नहीं था। ट्रू ट्रू। आजकल वहां पे जो है आप अरब कंट्रीज में मराकेश में देखें, आप यमन में देखें, लबनान में देखें, तो इस और शाम को इसने जो है आपके इस्लामी कंट्रीज को पहले तौर पे जो है मुतासिर किया। आज़ादी और के नाम इसका पर अली, मैं आपकी बात काट देता हूँ, हमें अरब स्प्रिंग याद है जिस पर उन्हीं कुव्वतों ने इन्वेस्टमेंट की, मगर उसके बाद वहां पर जंगें शुरू हो गई, खाना जंगी शुरू हो गई, नताइज जो है ना वो मस्बत नहीं निकले। तो यहाँ पे तो एक कल्ट पैदा हुआ है। वो कल्ट जो है वो दलाइल, और वो तो आपकी ना जुबान बयान को देखते हैं ना किरदार को देखते जी, की बुनियाद पे उन्होंने मुल्क में जो है जो तबाही है, बर्बादी है, वो उसके जिम्मेदार। अब आप हमारे सूबे को देखें जी, कि यहाँ ना अमन है, ना रोजगार है, ना कारोबार है, ना कोई डेवलपमेंट है, जी, ना कोई यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज है वो दिवालिया है, स्कूल्स का बदतरीन हालात है, हॉस्पिटल में डिसिप्लिन नहीं है, मिलता। हॉस्पिटल जो है वो खराब है। लेकिन ये है कि लोग जो है वो एक कल्ट जो उन्होंने पैदा किया, क्योंकि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लोग जज्बाती है, जी, और वो जज्बाती लोग जो है वो उन्होंने एक ऐसा शख्स जिसने सीपेक को रोका, जी, जिसने अमेरिकन मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, उसको जो है वो लोग फॉलो करते हैं कि जी वो उसने अमेरिकन जिसने कतर और सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात को बर्बाद करके रख दिया। ये तमाम रिकॉर्ड पर मौजूद है। जिसने हमारी पूरी फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया है, जिसने हमारे जो दोस्त ममालिक है उनके साथ ताल्लुकात खराब किए, हमें IMF के प्रोग्राम से निकाल दिया था, जिसने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान को दिवालिया पे पहुंचा दिया। लेकिन परसेप्शन मैनेजमेंट है कि जी वो उसने कहा है कि जी अमेरिकन गुलामी मंजूर ना मंजूर, तो उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो उसको इसी सोशल मीडिया के उस पे उनको फॉलो करते हैं। अब आप पाकिस्तान फौज के कबायली इलाकों में उन्होंने जाने दी, मेजर जनरल से लेके जो है सिपाही तक वो शहीद हुए हैं, रोज जो है शहादतें हो रही है जी। लेकिन वो एक नैरेटिव बनाया गया है कि जी ये लोग जो है ये ठीक नहीं है। वो जो हमारे मस्जिदों में, हमारे बाजारों में, जो हमारे गली कूचों में, यहाँ तक कि स्कूल्स को उन्होंने नहीं बख्शा, हमारे मस्जिदों को नहीं बख्शा। सही। उन लोगों के बारे में परसेप्शन बनी है कि वो लोग ठीक थे जो जिन्होंने ये लोगों को मारा, जिन और वो जिन जो अमन लेके आए, कुर्बानी देती है, जिन्होंने वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उसने बेहतर किया, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटी बन गई, 4 क्रेडिट कॉलेज बन गए, वो बुरे हैं। तो ये परसेप्शन मैनेजमेंट की बात है, और ये जो है ना हमें पुख्तून जवानों को ये समझाना होगा जी।
کہ بھائی آپ ذرا عقل سے کام لے کہ اس فوج کے مخالف کون ہے. جی اس فوج نے دھول چٹائی ہے اب ہندوستان کو، اپنے سے 7 گنے بڑے فوج کو انہوں نے شکست دی ہے جی اور پوری دنیا مانتے ہیں، ہمارا سر فخر سے اس نے بلند کر دیا ہے. جی آپ جو ہے اس کے مخالف ہے ہندوستان اور اسرائیل، صحیح آپ جو ہے اس کی مخالفت کر کے ان کے ایجنڈے کو لے کے جا رہے ہو. لیکن بچے نہیں سوچتے ہیں، یہ جی جوان نہیں سوچتے ہیں. جی وہ ایک کلٹ بنا ہوا ہے، وہ ایک کسی کے عشق میں جو ہے اپنے فوج کو، اپنے پاکستان کے جو ہے وہ خلاف باتیں کر رہے ہیں. جی علی آپ نے نوٹ کیا ہوگا، ابھی میں محسن نقوی صاحب کا ریئیکشن دے رہا تھا، دیکھ رہا تھا مین اسٹریم میڈیا پر، عطا تارڑ صاحب کا دیکھ رہا تھا. بہت سے سوشل میڈیا میں جو معتبر صحافی ہے ان کے ریمارکس دیکھ رہا تھا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ فوج کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ مسجدوں کے اندر کتے لے کر جو ہے نا انہوں نے ان کے ڈیرے ڈال دیے ہیں. آپ کو نہیں یہ بات سمجھ آ رہی، یا اس پر تشویش کا اظہار آپ نہیں کریں گے کہ ایک حساس صوبے کے وزیر اعلیٰ کی منہ سے مساجد کے بارے میں، مدارس کے بارے میں، یا اپنی فوج کے بارے میں جو ہے نا اس طرح کے ریمارکس بھی نہیں کر سکتے ہیں؟ عقیل دیکھیں، یہ جو ہے نا یہ تو بالکل سوچی سمجھی سازش کے تحت انہوں نے یہ بیان دیا ہے اوکے تاکہ فوج کے خلاف جو ہے وہ جو شخص جو ہے نا جو میڈیا سے دور ہے، جو حقائق نہیں جانتا، وہ اس صحیح کے خلاف ہو جائے اور وہ سمجھے کہ یار یہ فوج. اب یہ دیکھیں آپ کو حقائق کیا ہے، ایف سی نارتھ ہے، ایف سی ساؤتھ ہے، قبائلی علاقوں میں یہ آپریٹ کرتے ہیں. جی خیبر رائفلز ہے، اس کے سپاہی جو ہے، اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ خیبر رائفلز کے سپاہی جو پختون ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، ہاں وہ جا کے مسجدوں میں کتے لے کے جائے گا؟ یعنی اتنی غلیظ ترین بات کس نے کی ہے. اور یہ وہ وزیر اعلیٰ ہو کر وزیر اعلیٰ ہو کر اور اس نے آئین پہ حلف اٹھائے ہوا ہے کہ یہ ریاست کے جو ہے وفادار رہے گا. جی یہ ریاستی اداروں کی یہ تو اتنی گھٹیا بات اس نے ریاست کے خلاف کی ہے. یہ بات جو ہے خوارج نہیں کر سکتے، یہ بات جو ہے ہندوستان اور اسرائیل نہیں کر سکتا. صحیح لیکن بدقسمتی سے انہوں نے جو بات کی ہے وہ تو آپ کے دشمن بھی نہیں کر سکتے. یہ تو دشمنی کی انتہا ہے. اور یہ نیا نیریٹو جو ہے اس نے وہ کڑا کر دیا ہے. اور لوگ جو آج ایکس پہ یا فیس بک پہ جس طرح وہ فوج کے خلاف لگے ہوئے ہیں، جی جس طرح وہ ان کی وہ بیان کر رہے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں اس طرح کے نیریٹو سے. اور اس کو اس لیے لے کے آیا گیا تھا کہ یہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے. مطلب یہ اس کا میرٹ صرف یہ ہے کہ مطلب یہ اس طرح کی کلامی کرے گا اور غلط بیانی کرے گا. آپ خیبر پختونخوا کے سینئر صحافی ہے، مجھے ایک بات بتائیں، آپ کا بڑا واسطہ رہا ہے 97 کی گورنمنٹ ہے، آفتاب سیکواؤ کی گورنمنٹ ہے، بالکل پیر صاحب ارشاد، سردار مہتاب، حیدر ہوتی جیسے ہمارے وزراء رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائے، کوئی منسٹر جو ہے ان کی کام کارکردگی بہتر ہوتی، لوگ کہتے یار یہ بندہ بہت بہترین ہے، عادل جی جو ہے وہ بہت اچھا بولتا ہے، عبد الاکبر خان بہت اچھا بولتا ہے، جی پری طوفان اچھا بولتا ہے، اس کی کام بہت بہتر ہے، اس نے اپنی منسٹری جو ہے بہت بہتر کر دی. ایسا ہی ہوا تھا. مجھے ایک بات بتائے، سہیل جو ہے وہ مشیر رہا ہے CNW کا، جی ان کی کون سی کارکردگی تھی؟ ان کا جو ہے یعنی یا تو یہ کہ بہت اعلیٰ تعلیمی یافتہ تھا، یا جو ہے وہ کوئی دلیل سے بات کرتا تھا، گالیاں دیتے تھے، بدزبانی کرتے تھے، یہ میرٹ ہے، یہ میرٹ ہے. اچھا، اور نہ ان کے مطلب آپ کو اگر وزیر اعلیٰ بناتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے یہ شخص جو ہے یہ متاثر کن کارکردگی رکھتا ہے، اس کو میں وزیر اعلیٰ بناتا ہوں تو یہ جو صوبہ ہے جو بدحالی کا شکار ہے اس کو یہ بہتر کرے گا، یہ اس کے ایجوکیشن کو بہتر کرے گا. اس کا وعدہ تھا کہ یکساں نظام تعلیم جو ہے نافذ کریں گے، میں ہاسپٹل جو ہے لندن کے اسپتالوں کی طرح کروں گا، میں یہاں پہ جو ہے روڈ بہتر کروں گا، یہاں سے علی میں ٹائم ختم ہو گیا ہے. انہوں نے تو پہلی تقریر میں کہا تھا کہ میں جو ہے نا مرنے سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، اور میں ایک میرٹ کی بنیاد پر ایک چیلنج لے کر آیا ہوں کہ میں نے اپنے لیڈر کو جو ہے نا رہائی دلانی ہے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. یہ جو علی نے پرسپشن مینجمنٹ کی بات کی، اسی ہی پر بات ختم کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حصے کا ایک رسپانسیبل رول ادا کریں، خاص کر جب ہم سوشل میڈیا کی سطحی اور فیک نیوز پر انحصار کرتے ہیں اور جذباتی بیانات اور الزامات پر تبصرے کرتے ہیں. وہ نہ صرف یہ کہ ہمیں
ڈیمیج کرتے ہیں اس قسم کے رویے، بلکہ وہ ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری ریاست کے لیے، ہمارے فورسز کے لیے اور ہماری نئی نسل کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔